السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، یہ ویڈیو جماعت سوم کے طلباء و طالبات کے لیے ہے۔ پیارے بچوں، ہم پچھلی ویڈیو میں خاندان سبق پڑھ رہے تھے اور اس ویڈیو میں بھی اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ تو پیارے بچوں، آپ لوگوں کو صفحہ نمبر 9 تک ہم نے کیا سیکھا، یہاں تک ہم پڑھ چکے ہیں، جان چکے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آپ لوگوں کو کچھ ہوم ورک بھی دیا گیا تھا، امید کرتا ہوں کہ آپ وہ ہوم ورک مکمل کر چکے ہوں گے۔ تو یہاں پر دیکھیں، یہ کیجئے تصورات کی تفہیم۔ پہلا دیکھیں، خاندان سے کیا مراد ہے؟ آپ کے خاندان میں کون کون ہے؟ بچوں، خاندان کسے کہتے ہیں؟ خاندان سے کیا مراد ہے؟ تو ہم جو پچھلے 2 ویڈیوز تھے اس سبق سے ریلیٹڈ، اس میں ہم تمام باتوں کا ذکر کر چکے ہیں، آپ سن چکے ہیں کہ خاندان کسے کہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، خاندان سے کیا مراد ہے یہ آپ کو لکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے خاندان میں کون کون ہے، آپ کا جو خاندان ہے اس میں کون کون ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کو لکھنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں پیارے بچوں، عباس عادل آباد میں رہتا ہے، وہ جماعت سوم کا طالب علم ہے۔ اس کی والدہ جمیلہ گھر میں ہی رہ کر غذا کی تھیلیاں بنانے کا کام کرتی ہیں اور دوسری عورتوں کی مدد کرتی ہیں۔ عباس اور اس کا چھوٹا بھائی انس دونوں مل کر چھٹیوں میں اپنے ماموں امجد کے گھر گئے، جہاں خالہ رضیہ، نانا اسماعیل، نانی حمیدہ رہتے ہیں۔ عباس نے اپنی ماموزاد بہن شازیہ اور بھائی واجد کے ساتھ مل کر کئی کھیل کھیلے۔ تو پیارے بچوں، یہاں پر دیکھیں، عباس جو ہے عادل آباد میں رہتا ہے۔ تو پیارے بچوں، عادل آباد بھی بہت ہی اچھی سٹی ہے، جیسا کہ حیدرآباد ہے ویسے ہی ایک شہر عادل آباد ہے، اور وہ جماعت سوم کا طالب علم ہے۔ جیسا کہ پیارے بچوں، آپ بھی جماعت سوم کے طالب علم ہیں، یعنی تیسری جماعت میں پڑھتے ہیں۔ عباس بھی تیسری جماعت میں پڑھتا ہے۔ اور پیارے بچوں، اس کی جو والدہ ہے، امی ہیں، کس کے پیارے بچوں؟ عباس کے۔ ان کا نام جمیلہ ہے اور وہ گھر میں رہ کر غذا کی جو تھیلیاں ہوتی ہیں وہ بناتی ہیں اور دوسرے عورتوں کی مدد بھی کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے پیارے بچوں، عباس اور اس کا چھوٹا بھائی دونوں مل کر چھٹیاں گزارنے کے لیے اپنے ماموں کے یہاں جاتے ہیں، اور ان کے ماموں کا نام کیا ہے پیارے بچوں؟ امجد۔ اور ان کے پاس خالہ رضیہ رہتے ہیں اور ان کے نانا اسماعیل رہتے ہیں اور نانی حمیدہ رہتے ہیں۔ اور عباس کی جو ماموزاد بہن ہے، یعنی ممیری بہن ہے، اس کا نام ہے شازیہ، اور شازیہ کا بھائی ہے واجد۔ تو بچوں، یہاں پر دیکھیں باکس میں نام عباس سے رشتہ۔ تو بچوں، یہاں پر جو باکس ہے، یہاں پر اس میں نام دیے گئے ہیں۔ ابھی ہم نے پڑھا کون کون سے نام ہیں اس عبارت میں، اور ان کا ان سے کیا رشتہ ہے وہ یہاں پر ہمیں لکھنا ہے۔ جیسا کہ دیکھیں، انس سے عباس کا کیا تعلق ہے پیارے بچوں؟ جیسا کہ ہم یہاں پر دیکھیں، عباس اور اس کا چھوٹا بھائی انس دونوں مل کر چھٹیاں میں اپنے ماموں امجد کے گھر گئے۔ تو یہاں پر ان دونوں کا رشتہ بھائی کا ثابت ہوتا ہے۔ تو بچوں، انس کے سامنے جو باکس ہے، یعنی عباس سے جو رشتہ ہوتا ہے وہ ہمیں یہاں پر لکھنا ہے، جیسا کہ یہاں پر دیکھیے بھائی۔ اس کے بعد دوسرا دیکھیں بچوں، جمیلہ۔ تو پیارے بچوں، ہم نے پڑھا کہ عباس کی جو والدہ ہے، یعنی عباس یہاں پر جو نام دیا گیا ہے جمیلہ، ان کا عباس سے کیا ریلیشن ہے، کیا رشتہ ہے؟ تو ہم نے پڑھا کہ عباس کی جو والدہ ہیں، والدہ سے مراد جمیلہ، گھر میں رہ کر غذا کی جو تھیلیاں بناتی ہیں، ان سے عباس کا رشتہ کون سا ثابت ہوا پیارے بچوں؟ ماں کا۔ تو یہاں پر ہم لکھیں گے ماں۔ اس کے بعد دیکھیں حمیدہ کا کیا رشتہ ہے پیارے بچوں؟ تو بچوں، ہم نے پڑھا کہ
عباس سے حمیدہ کا رشتہ نانی کا ہے، تو یہاں پر ہم لکھیں گے نانی۔ اس کے بعد امجد، امجد کون ہے پیارے بچوں عباس کے؟ تو نانا ہے نا، تو یہاں پر ہم نانا لکھیں گے۔ اس کے بعد رضیہ، رضیہ کون ہے بچوں؟ عباس کی کیا لگتی ہیں؟ تو خالہ لگتی ہیں، تو یہاں پر ہم خالہ لکھیں گے۔ اس کے بعد دیکھیں واجد، واجد کا اور عباس کا کیا ریلیشن ہے؟ دونوں کے درمیان میں کیا رشتہ ہے؟ مامازاد بھائی۔ تو پیارے بچوں یہ تھے عباس کے رشتہ دار اور ان کے نام۔ تو اب ہم صفحہ نمبر 10 پر دیکھیں، آپ کا خاندانی نام کیا ہے؟ معلوم کیجئے کہ یہ نام کیوں رکھا گیا ہے۔ پیارے بچوں ہر خاندان کا ایک نام ہوتا ہے، آپ کے بھی خاندان کا نام ہوگا، تو آپ کے خاندان کا نام کیا ہے معلوم کریں، اور جو نام آپ کے خاندان کو دیا گیا ہے کیوں رکھا گیا ہوگا اس کے بارے میں آپ کو بڑوں سے معلومات حاصل کریں۔ اس کے بعد دیکھیں ذیل میں دیے گئے خصوصی مراعات کے مستحق بچوں کی مدد ہم کس طرح کر سکتے ہیں؟ تو بچوں جو بچے معذور ہوتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں، لاچار ہوتے ہیں، ان کی ہم کس طریقے سے مدد کر سکتے ہیں؟ جیسا کہ یہاں پر دیکھیں وہ افراد جو دیکھ نہیں سکتے، تو پیارے بچوں جو افراد دیکھ نہیں سکتے ہم ان کی کس طریقے سے مدد کر سکتے ہیں پیارے بچوں؟ جیسا کہ اگر وہ سڑک کے ایک کنارے سے دوسری جانب جانا چاہتے ہیں یا پھر ایک سائڈ سے دوسری سائڈ جانا چاہتے ہیں، تو ہم ان کو ان کا سہارا بن کر ان کی مدد کر سکتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں پیارے بچوں ان کی ہم مدد کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ دوسرا سوال دیکھیں، وہ افراد جو سن نہیں سکتے، یعنی بچوں وہ جو افراد جو بہرے ہوتے ہیں وہ لوگ سن نہیں سکتے، تو ہم ان کی کس طریقے سے مدد کر سکتے ہیں پیارے بچوں؟ ہم ان سے اشارتاً میں بات کر کر یا پھر ان کا کام خود ہم کر کر ان کی ہم مدد کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں پیارے بچوں وہ افراد جو بول نہیں سکتے، یعنی جو افراد اشارتاً میں بات کرتے ہیں بول نہیں سکتے، ان کی بھی ہم مدد کر سکتے ہیں پیارے بچوں، ان کا کام ہم خود کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آخر میں دیکھیں پیارے بچوں وہ افراد جو چل پھر نہیں سکتے ان کی ہم مدد کیسے کریں گے؟ پیارے بچوں جو افراد چل نہیں سکتے، پیر سے معذور ہیں، ان کے دونوں پیر نہیں ہیں یا پھر ایک پیر ہے سمجھیے، وہ افراد کی ہم کس طریقے سے مدد کر سکتے ہیں بچوں؟ وہ افراد کی ہم اس طریقے سے مدد کر سکتے ہیں، ان کو جو بھی چیز کی ضرورت پڑتی ہے، ان کی جو بھی ضروریات میں آنے والی چیزیں ہیں وہ ہمیں ان تک پہنچائیں، اور ان کے کام کاج کو ہم اپنا کام کاج سمجھ کر کریں، اس طریقے سے ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں بچوں معلومات اکٹھا کرنے کی مہارتیں منصوبہ کام میں آپ کے دوستوں کے گھروں میں کون کون رہتے ہیں معلوم کیجیے اور ذیل کے جدول کی خانہ پوری کیجیے۔ پیارے بچوں آپ کے دوستوں کے گھروں میں کون کون رہتے ہیں آپ کو معلوم کرنا ہے، اور ذیل کے جدول کو جو خالی خانے ہیں اس کو پر کرنا ہے۔ جیسا کہ یہاں پر دیکھیں دوست کا نام، افراد خاندان کی تعداد۔ پہلے مثال کے طور پر دیکھیں عامر، ان کے افراد خاندان میں کون کون رہتے ہیں؟ ماں، باپ، دادا، چھوٹی بہن، بڑی بہن، عامر، اور ان کی تعداد 8۔ اسی طریقے سے پیارے بچوں آپ بھی اپنے 8 دوستوں کے نام لکھیں اور ان کے افراد خاندان میں کون کون رہتے ہیں ان کے یہاں پر خالی جگہوں پر نام لکھیں، اور افراد خاندان کی تعداد کیا ہے یہاں پر لکھیں۔ اس کے بعد دیکھیں پیارے بچوں مندرجہ بالا جدول پر کرنے کے بعد درج ذیل سوالات کے جوابات دیجیے، جیسا کہ کس کے گھر میں زیادہ افراد رہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا سوال کس کے گھر میں کم افراد رہتے ہیں۔ تیسرا سوال کس کے گھر میں ضعیف لوگ رہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں جو جدول جب آپ پورا کریں گے، اوپر جو جدول دیا گیا ہے آپ کے دوستوں کے افراد خاندان کی تفصیلات جب حاصل کریں گے تو ان سوالات کے جوابات آپ دے سکیں گے، دے پائیں گے۔ اس کے بعد دیکھیں پیارے بچوں آپ کے خاندانی شجرے میں موجود افراد کی تصاویر اکٹھا کر کے البم تیار کیجیے، اسے اپنی جماعت میں آویزاں کر کے ہر فرد کے متعلق بتائیے۔ پیارے بچوں یہ کام آپ کو کلاس روم میں یعنی کمرے جماعت میں کرنا ہے۔
لیکن پیارے بچوں ابھی اسکول بند ہونے کی وجہ سے ہم یہ کام نہیں کر سکتے، بلکہ آپ یہ البم اکٹھا کر رکھیں۔ جب بھی آپ کو ضرورت پڑے گی، اسکول جب ری اوپن ہوگا تو آپ اپنے ساتھیوں کو بتا سکتے ہیں، تب آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ابھی سے تیار کر رکھیں۔ اس کے بعد دیکھیں پیارے بچوں صفحہ نمبر 11 پر، بچوں یہاں پر دیکھیں تصویر اتار کر رنگ بھریے۔ پہلے میں دیکھیں الگ الگ احساسات کو ظاہر کرنے والے مختلف چہرے اتاریے۔ پیارے بچوں ہم جیسا ہی چہرے دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ خوش ہے یا پھر غم میں ہے، تو ایسے ہی پیارے بچوں یہاں پر آپ چہرے اتاریں۔ خوشی میں کون سا چہرہ ہمیں جیسا نظر آتا ہے اور غم میں ہمیں کون سا چہرہ دیکھنے کو ملتا ہے، اسی طریقے سے آپ یہاں پر تصویر اتاریں اور اس میں رنگ بھریں۔ اس کے بعد دیکھیں دوسرے میں اپنے ماں باپ کی تصویر اتاریے، ان کے نام لکھیے اور رنگ بھریے۔ پیارے بچوں یہاں پر والد والدہ یا پھر امی ابو کی یہاں پر آپ کو تصویر اتارنی ہے، اتار کر ان میں رنگ بھرنا ہے۔ اس کے بعد توصیف میں دیکھیں پیارے بچوں اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر ایک دن گزارنے کا تصور کیجیے۔ آپ اسکول کیسے جائیں گے سیکھیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلیے، اس بارے میں مختصراً لکھیے۔ پیارے بچوں آپ کو یہ تصوری کافی ہے، تصوری کریں کہ آپ اپنی آنکھ پر ایک دن پٹی باندھ کر کیا گزار سکتے ہیں، آپ اسکول کیسے جائیں گے، یہ تمام باتیں جو آپ پٹی باندھنے کے بعد آپ جو تصور کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو مختصر لکھنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں بچوں آپ کے خاندان کی تاریخ، ان کی کامیابیوں کے بارے میں معلومات اکٹھا کیجیے اور انہیں لکھیے۔ پیارے بچوں آپ کا جو خاندان ہے ان کی کامیابیاں کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو اپنے بڑوں سے معلومات اکٹھا کرنی ہے اور لکھنی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں یہاں پر سوال کیجیے۔ فرحین اپنے دادا کے ہاں گئی، وہ چاہتی تھی کہ اپنے خاندانی شجرے کے بارے میں جانے، اس کے لیے اس نے دادا سے مختلف سوال کیے۔ فرحین نے خاندانی شجرے سے متعلق کیا سوال کیے ہوں گے، اس کے دادا نے کیا جواب دیے ہوں گے؟ اگر آپ کو اپنا خاندانی نام معلوم کرنا ہو تو کس طرح کے سوالات پوچھیں گے؟ تو پیارے بچوں فرحین نے اپنے دادا سے جو سوالات کیے ہوں گے ویسے ہی آپ اپنے خاندان کے شجرے کے بارے میں جاننے کے لیے آپ اپنے دادا سے کون کون سے سوالات کریں گے وہ آپ کاپی میں تحریر کر لکھیں، یعنی کاپی میں تحریر کریں۔ اس کے بعد دیکھیں میں یہ کر سکتا ہوں، کر سکتی ہوں۔ خاندان کسے کہتے ہیں وضاحت کر سکتا ہوں۔ خاندان کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں بتلا سکتا ہوں، بتلا سکتے ہیں آپ یا نہیں؟ تو پیارے بچوں وضاحت کر سکتے ہیں تو ہاں یا نہیں پر ٹک کریں۔ اس کے بعد دوسرا دیکھیں افراد خاندان کے درمیان رشتہ بتلا سکتی ہوں، یعنی دونوں کے درمیان یعنی افراد خاندان میں جو رشتے ہوتے ہیں وہ آپ بدلا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو یہاں پر ہاں یا نہیں پر ٹک کریں۔ اس کے بعد خاندانی شجرہ اتار سکتا ہوں، خاندانی تاریخ بیان کر سکتا ہوں، آپ اپنے خاندان کے بارے میں بتلا سکتے ہیں تو ہاں پر لگائیے اور نہیں بتلا سکتے ہیں تو نہیں پر لگائیں۔ اس کے بعد دیکھیں افراد خاندان سے متعلق معلومات جدول میں لکھ سکتا ہوں، یعنی جو افراد خاندان ہے ان سے متعلق جو بھی معلومات ہوتی ہیں آپ جدول بنا کر لکھ سکتے ہیں تو ہاں پر لکھیں اور نہیں تو نہیں پر لکھیں۔ اس کے بعد دیکھیں بچوں ضعیف خصوصی مراد کے مستحق بچوں کے لیے درکار مدد کر سکتا ہوں، یعنی جو بھی لاچار مجبور آدمیاں ہوتے ہیں، فرد ہوتے ہیں، اس کی ہم مدد کر سکتے ہیں، یعنی اس کے بارے میں آپ جان چکے ہیں تو ہاں پر ٹک لگائیں، نہیں تو یہاں پر نہیں پر لکھیں۔ تو آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں، آپ جان چکے ہیں تو آپ مدد کر سکتے ہیں تو ہاں پر لکھیں، اگر نہیں کر سکتے تو نہیں پر ٹک لگائیں۔ اس کے بعد دیکھیں چھٹے میں خاندانی پس منظر، خاندانی شجرے سے متعلق سوالات کر سکتے ہیں، یعنی خاندان کے متعلق جو بھی معلومات آپ کو معلوم کرنی ہے اس سے